बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 22। अगर आपकी तालीम कम है, आपको इंग्लिश बहुत थोड़ी आती है या बिल्कुल नहीं आती, तो ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इसमें इंग्लिश सिखाई जा रही है बिल्कुल शुरू से, यानी ज़ीरो से। इस तरह का कोर्स आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप तमाम वीडियोस को गौर से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें तो हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश ना आए। ये कोर्स करने से आपकी इंग्लिश की एक बुनियाद बन जाएगी और फिर इसके बाद जब आप एडवांस लेवल का कोर्स करेंगे तो आपको इंग्लिश मुकम्मल तरीके से आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस कोर्स की पिछली तमाम क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोज़ बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है अस। अस का मतलब है हमें, हमको, और ये हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अस से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आप अस के इस्तेमाल को अच्छे तरीके से समझ सकें, और मेरे साथ साथ आप भी सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको खुद से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आ जाएं। तो गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे, वो, ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। टोल्ड, बताया। अस, हमें। आ, एक। स्टोरी, कहानी। दे टोल्ड अस आ स्टोरी, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। अब अगर हम इंग्लिश के अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा करें तो इस तरह सेंटेंस बनता है उर्दू में, उन्होंने हमें एक कहानी बताई। लेकिन जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर हम उर्दू के हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि उन्होंने हमें एक कहानी बताई तो ये हमारा उर्दू का जुमला गलत हो जाएगा। तो उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए उर्दू मुहावरे के हिसाब से जुमले को थोड़ा तब्दील किया जा सकता है। दे टोल्ड अस आ स्टोरी, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। अब इसी सेंटेंस से मिलता जुलता इंग्लिश में सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। उन्होंने हमें सच बताया। सच को इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ। तो आप बनाइए इंग्लिश में सेंटेंस, उन्होंने हमें सच बताया। अब आप चेक कीजिए कि क्या आपने इंग्लिश में सेंटेंस सही बनाया था। दे, वो। टोल्ड, बताया। अस, हमें। द ट्रूथ, सच। दे टोल्ड अस द ट्रूथ, उन्होंने हमें सच बताया। दे टोल्ड अस द ट्रूथ, उन्होंने हमें सच बताया। अब आप इंग्लिश में खुद से सेंटेंस बनाइए। उन्होंने हमें एक राज बताया। राज को इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट। तो जल्दी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। उन्होंने हमें एक राज बताया। अब अपना बनाया गया इंग्लिश का सेंटेंस चेक कीजिए कि क्या आपने इंग्लिश में सेंटेंस सही बनाया है। दे, वो। टोल्ड, बताया। अस, हमें। आ, एक। सीक्रेट, राज। सीक्रेट, राज। दे टोल्ड अस आ सीक्रेट, उन्होंने हमें एक राज बताया। दे टोल्ड अस आ सीक्रेट, उन्होंने हमें एक राज बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस खुद से बना रहे होंगे और बिल्कुल ठीक बना रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपने इंग्लिश में बनाना है, देखिए। उन्होंने हमें सब कुछ बताया। सब कुछ को इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। उन्होंने हमें सब कुछ बताया। अपना बनाया गया इंग्लिश का सेंटेंस चेक कीजिए। दे, वो। टोल्ड, बताया। अस, हमें। एवरीथिंग, सब कुछ। दे टोल्ड अस एवरीथिंग, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। दे टोल्ड अस एवरीथिंग, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही, वो। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है वो। ऑफर्ड, पेश किया। अस, हमें। वाटर, पानी। ही ऑफर्ड अस वाटर, उसने यानी उस लड़के ने हमें पानी पेश किया।
He offered us water. اس نے ہمیں پانی پیش کیا. نیکسٹ سینٹینس انگلش میں آپ خود بنائیں گے. اس نے یعنی اس لڑکے نے ہمیں مدد کی پیشکش کی. پیشکش کی یا پیش کیا ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آفرڈ. مدد کو انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ. تو انگلش میں اب آپ سینٹینس بنائیے. اس نے یعنی اس لڑکے نے ہمیں مدد کی پیشکش کی. چیک کیجئے کہ کیا آپ نے سینٹینس ٹھیک بنایا ہے. ہی وہ آفرڈ پیش کیا یا پیشکش کی. اس ہمیں ہیلپ مدد. ہی آفرڈ اس ہیلپ. اس نے یعنی اس لڑکے نے ہمیں مدد کی پیشکش کی. ہی آفرڈ اس ہیلپ. اس نے ہمیں مدد کی پیشکش کی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سینٹینس انگلش میں آپ خود سے بنائیں گے. اس نے یعنی اس لڑکے نے ہمیں کھانا پیش کیا. کھانے کو انگلش میں کہتے ہیں فوڈ. تو اب آپ انگلش میں سینٹینس بنائیے. اس نے ہمیں کھانا پیش کیا. ہی وہ آفرڈ پیش کیا اس ہمیں فوڈ کھانا. ہی آفرڈ اس فوڈ. اس نے یعنی اس لڑکے نے ہمیں کھانا پیش کیا. ہی آفرڈ اس فوڈ. اس نے ہمیں کھانا پیش کیا. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے. احمد شوڈ دکھایا اس ہمیں ہز اس کا ہاؤس گھر. احمد شوڈ اس ہز ہاؤس. احمد نے ہمیں اپنا گھر دکھایا. احمد شوڈ اس ہز ہاؤس. احمد نے ہمیں اپنا گھر دکھایا. اب اسی سے ملتا جلتا سینٹینس آپ بھی بنائیے انگلش میں. احمد نے ہمیں تصویریں دکھائیں. تصویروں کو انگلش میں کہتے ہیں پکچرز. تو آپ انگلش میں سینٹینس بنائیں گے. احمد نے ہمیں تصویریں دکھائیں. امید ہے آپ نے انگلش میں سینٹینس ٹھیک بنایا ہوگا. چیک کیجئے. احمد شوڈ دکھایا اس ہمیں پکچرز تصویریں. احمد شوڈ اس پکچرز. احمد نے ہمیں تصویریں دکھائیں. احمد شوڈ اس پکچرز. احمد نے ہمیں تصویریں دکھائیں. اسی سے ملتا جلتا انگلش میں سینٹینس بنائیے. احمد نے ہمیں اپنا کمرہ دکھایا. کمرے کو انگلش میں کہتے ہیں روم. اپنا کے لیے آپ ورڈ یوز کریں گے ہز، کیونکہ احمد لڑکا ہے. اور جب لڑکے کے لیے ہم نے اردو میں کہنا ہوتا ہے اس کا یا اپنا، تو ہم ہز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ چیز آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ کر آئے ہیں. احمد شوڈ دکھایا اس ہمیں ہز اس کا روم کمرہ. احمد شوڈ اس ہز روم. احمد نے ہمیں اپنا کمرہ دکھایا. احمد شوڈ اس ہز روم. احمد نے ہمیں اپنا کمرہ دکھایا. اسی طرح کا ایک اور سینٹینس انگلش میں بنائیے. احمد نے ہمیں باغ دکھایا. باغ کو انگلش میں کہتے ہیں گارڈن. چیک کیجئے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ صحیح بنایا ہے. احمد شوڈ دکھایا اس ہمیں گارڈن باغ. احمد شوڈ اس گارڈن. احمد نے ہمیں باغ دکھایا. احمد شوڈ اس گارڈن. احمد نے ہمیں باغ دکھایا. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے. سارا سینٹ بھیجا اس ہمیں این ایک ای میل. این کہاں یوز ہوتا ہے اور آ کہاں یوز ہوتا ہے یہ ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال آپ یہی سمجھ لیجئے کہ این کا مطلب ایک ہے. سارا سینٹ اس این ای میل. سارا نے ہمیں ایک ای میل بھیجی. سارا سینٹ اس این ای میل. سارا نے ہمیں ایک ای میل بھیجی. اگلا سینٹینس آپ خود انگلش میں بنائیں گے. سارا نے ہمیں کتابیں بھیجی. کتابوں کو انگلش میں کہتے ہیں بکس. تو آپ جلدی سے انگلش میں سینٹینس بنائیے. سارا نے ہمیں کتابیں بھیجی. مجھے امید ہے کہ آپ نے انگلش میں سینٹینس بالکل ٹھیک بنایا ہوگا. چیک کر لیجئے. سارا سینٹ
بھیجا us ہمیں books کتابیں. سارا sent us books سارا نے ہمیں کتابیں بھیجیں. سارا sent us books سارا نے ہمیں کتابیں بھیجیں. اگر آپ نے انگلش میں کہنا ہو کہ سارا نے ہمیں ایک پیغام بھیجا تو آپ انگلش میں کیسے کہیں گے؟ پیغام کو انگلش میں کہتے ہیں میسج. تو انگلش میں سنٹینس بنائیے سارا نے ہمیں ایک پیغام بھیجا. سارا سینٹ بھیجا اس ہمیں ایک میسج پیغام. سارا سینٹ اس میسج سارا نے ہمیں ایک پیغام بھیجا. سارا سینٹ اس میسج سارا نے ہمیں ایک پیغام بھیجا. جملے کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. اب آپ انگلش میں سنٹینس بنائیے سارا نے ہمیں ایک خط بھیجا. خط کو انگلش میں کہتے ہیں لیٹر. تو انگلش میں سنٹینس بنائیے سارا نے ہمیں ایک خط بھیجا. سارا سینٹ بھیجا اس ہمیں ایک لیٹر خط. سارا سینٹ اس لیٹر سارا نے ہمیں ایک خط بھیجا. سارا سینٹ اس لیٹر سارا نے ہمیں ایک خط بھیجا. اب آپ انگلش میں سنٹینس بنائیں گے سارا نے ہمیں ایک دعوت نامہ بھیجا. دعوت نامے کو انگلش میں کہتے ہیں انویٹیشن. تو انگلش میں سنٹینس بنائیے سارا نے ہمیں ایک دعوت نامہ بھیجا. اگر آپ پراپر طریقے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں بولنا اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جو الفاظ بھی آپ انگلش کے سیکھیں ان کے سپیلنگ ضرور یاد کیجیے. اب اپنا بنایا گیا انگلش کا سنٹینس چیک کیجیے. سارا سینٹ بھیجا اس ہمیں ایک انویٹیشن دعوت نامہ. انویٹیشن دعوت نامہ. سارا سینٹ اس این انویٹیشن سارا نے ہمیں ایک دعوت نامہ بھیجا. سارا سینٹ اس این انویٹیشن سارا نے ہمیں ایک دعوت نامہ بھیجا. ہی وہ لڑکے کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. گیو دیا اس ہمیں واٹر پانی. ہی گیو اس واٹر اس نے ہمیں پانی دیا. ہی گیو اس واٹر اس نے ہمیں پانی دیا. اسی سے ملتا جلتا سنٹینس آپ انگلش میں خود بنائیے. اس نے ہمیں ایک موقع دیا. موقع کو انگلش میں کہتے ہیں چانس. تو آپ بنائیں گے انگلش میں سنٹینس اس نے ہمیں ایک موقع دیا. ہی وہ گیو دیا اس ہمیں ایک چانس موقع. ہی گیو اس چانس اس نے ہمیں ایک موقع دیا. ہی گیو اس چانس اس نے ہمیں ایک موقع دیا. اب آپ انگلش میں سنٹینس بنائیے اس نے ہمیں ہوم ورک دیا. ہوم ورک کو ہم اردو میں بھی ہوم ورک ہی کہتے ہیں. جو اسکول میں بچوں کو کام ملتا ہے گھر میں کرنے کے لیے عام طور پر اسے ہوم ورک کہا جاتا ہے. تو آپ انگلش میں سنٹینس بنائیں گے اس نے ہمیں ہوم ورک دیا. ہی وہ گیو دیا اس ہمیں ہوم ورک. ہی گیو اس ہوم ورک اس نے ہمیں ہوم ورک دیا. ہی گیو اس ہوم ورک اس نے ہمیں ہوم ورک دیا. اب آپ انگلش میں سنٹینس بنائیے اس نے ہمیں کچھ مشورہ دیا. مشورے کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈوائس. نصیحت اور مشورہ دونوں کے لیے انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے ایڈوائس. اور کچھ کو انگلش میں کہتے ہیں سم. تو آپ انگلش میں سنٹینس بنائیے اس نے ہمیں کچھ مشورہ دیا. اب آپ چیک کیجئے کہ کیا آپ نے انگلش میں سنٹینس صحیح بنایا ہے. ہی وہ گیو دیا اس ہمیں سم کچھ ایڈوائس مشورہ. ہی گیو اس سم ایڈوائس اس نے ہمیں کچھ مشورہ دیا. ہی گیو اس سم ایڈوائس
اس نے ہمیں کچھ مشورہ دیا۔ یہ تھی آج کی کلاس۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی اور آپ انگلش میں کتنے سینٹینسز خود سے بالکل ٹھیک بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔